الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. لوگو تمہارے پاس تمہیں میں سے ایک رسول آئے ہیں، تمہاری تکلیف ان کو ناگوار معلوم ہوتی ہے اور تمہاری بھلائی کے بہت خواہش مند ہیں اور مومنوں پر بہت شفقت کرنے والے مہربان ہیں۔ پھر اگر یہ لوگ پھر جائیں اور نہ مانے تو کہہ دیں کہ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی عبادت اور پکار کے لائق نہیں، اسی پر میرا بھروسہ ہے، وہی عرش عظیم کا مالک ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کی آنکھیں بنائی ہے آپ نے، انسانیت کو جہل کے تاریک دشت میں ہر ظلم سے نجات دلائی ہے آپ نے۔ نالاں تھی جس کے ہاتھ سے بزم جہاں بہت، وہ دشمنی دلوں سے مٹائی ہے آپ نے۔ راہ خدا میں حق کی حفاظت کے واسطے تکلیف ہر طرح کی اٹھائی ہے آپ نے۔ اخلاص اور علم کے زیور سے بے گماں ہر محفل حیات سجائی ہے آپ نے۔ باطل کی کارگاہیں ضلالت میں بے خطر آواز حق جہاں کو سنائی ہے آپ نے۔
باطل کے نقش لوح جہاں سے مٹا کے سب حق کی لگن دلوں میں لگائی ہے آپ نے، بھٹکے ہوئوں کو راہ دکھائی ہے آپ نے، بگڑی بشر کی آنکھیں بنائی ہے آپ نے۔ بزرگان محترم، برادران عزیز، جمعۃ المبارک کے ان مجالس میں پچھلے کچھ عرصے سے ایک ایسا موضوع جو ایک پہلو سے تو بڑا ہی خشک ہے، چونکہ اس کا تعلق تاریخ سے ہے، لیکن دوسرے پہلو سے بہت دلچسپ اور اہم بھی ہے کہ اس کا تعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے ہے، اور ہر وہ چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت والی ہے، صاحب ایمان کوئی بھی دنیا کا انسان ہو اس کو وہ پیاری لگتی ہے، مسلمان کے لیے وہ دلچسپی کی چیز ہے۔ اور جیسا کہ ازواج مطہرات کے تذکرے میں آپ ایک آیت ہر بیان سے پہلے سنتے چلے آئے، آیت نمبر 6 ہے سورہ احزاب کی، النبی اولیٰ بالمؤمنین، کہ مسلمان کی اپنی جان سے نبی زیادہ اہم ہیں، نبی کا تعلق زیادہ ہے۔ اپنی جان اتنی پیاری نہیں جتنا نبی ایک مومن کے لیے پیارے ہیں۔ اگر ایسی بات نہ ہوتی تو صحابہ اکرام پیغمبر کے اشارے پر جانیں نہ کٹواتے۔ معلوم ہوا کہ اہل ایمان کے لیے اپنی جان سے زیادہ عزیز نبی کی ذات ہے۔ آج بھی اس گئے گزرے زمانے کے اندر گناہگار مسلمان کا سامنے کوئی پیغمبر کی توہین کر کے تو دیکھے، وہ جان پر کھیل جائے گا، لیکن توہین کرنے والے کو جہنم رسید کر دے گا۔ ابھی حال کے اندر پشاور کی ایک عدالت کے اندر ایک نوجوان جو عرف عام کے لحاظ سے کوئی عالم نہیں تھا، پڑھا لکھا نہیں تھا، زیادہ سے زیادہ سکول کی تعلیم ہوگی، لیکن اس کی غیرت ایمانی نے گوارا نہیں کیا، ایک مدعی نبوت کو عدالت کے سامنے، جج کے سامنے جہنم رسید کر دیا۔ تو گزشتہ دنوں میں مسلسل آپ جمعہ کے خطبات میں کچھ افراد کا تذکرہ اور تعارف سنتے اور معلوم کرتے رہے۔ ان افراد کا تعلق سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے، چونکہ ہر جمعے میں بار بار ایک بات دہرائی جاتی ہے، تو عربی زبان کا ایک محاورہ ہے، اذا تکرر تقرر، جب کسی چیز کی تکرار کی جاتی ہے، بار بار کانوں سے ٹکراتی ہے، تو وہ کانوں میں، دل و دماغ میں بیٹھ جاتی ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ ہم اپنی بات کرتے ہیں، قرآن حکیم کا بے شمار حصہ اپنے اساتذہ کی اقتداء میں نمازیں پڑھتے رہے اور وہ یاد ہو گیا، کچھ حصہ تو یاد کیا، لیکن بہت سا ان کی اقتداء میں نماز پڑھتے رہے، اور جب وہ آوازیں ان کانوں سے ٹکراتی رہیں تو دل دماغ میں بیٹھتی رہیں۔ تو یہ ایک مسلمہ اصول ہے۔ تو کوئی تذکرہ بھی جو بار بار کیا جائے گا تو وہ دل دماغ میں بیٹھ جائے گا۔ اور پھر ایک اور بات، کسی محبوب کا تذکرہ ہو تو اس میں لذت بھی محسوس ہوتی ہے۔ ایمانداری سے بتائیں،
سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات جو امہات المؤمنین ہیں، ہماری مائیں، ہمارا سارا خاندان ان کی قدموں پر قربان، کیا آپ ان کا تذکرہ سنتے وقت معلومات کے ساتھ ساتھ لذت نہیں محسوس کرتے تھے؟ میں کوئی تصنع اور بناوٹ کی بات نہیں کر رہا، مجھے اپنی ماں سے پیار ہے، لیکن کئی ہزار گنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات سے پیار ہے۔ یہ میرا ایمان ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر صاحب ایمان ایسا ہی ہوگا۔ اللہ کرے کہ کوئی کمی نہ ہو کسی کے عقیدہ اور ایمان کے اندر۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں آپ کے دادا بزرگوار جناب عبد المطلب کا تذکرہ ہوا اور اس کی اولاد کا۔ آپ سن چکے ہیں کہ اولادوں میں 2 آدمی ایسے تھے کہ جن کو ایمان نصیب نہیں ہوا۔ ایک تو بد نصیب انتہا کے تھے جس کو ابو لہب کہتے ہیں، اور دوسرے کی وہ حالت نہیں تھی لیکن ایمان قبول نہیں کیا، اور وہ ہیں جناب ابو طالب۔ اور کچھ ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آنے سے پہلے ہی دنیا سے چلے گئے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تایا، نام تو معلوم ہوگا، جناب حارث، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ حضور کی ولادت سے بھی پہلے فوت ہو گئے تھے۔ ان کے بیٹے، ان کے پوتے بھی ان کو شرف صحابیت ملی۔ جناب حارث کے 6 بیٹے تھے، ان کو صحابیت کا شرف ملا، اور ان کے پوتوں کو بھی صحابیت کا شرف ملا۔ حارث خود چونکہ نبوت کے زمانے میں نہیں تھے اس لیے کچھ کہہ نہیں سکتے، اگر وہ حیات ہوتے تو غالب گمان یہ ہے کہ ضرور ایمان لاتے۔ کہ فراست ایمانی جو ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل کی جو نعمت عطا فرمائی، یہ بہت بڑی دولت ہے۔